یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ الیکشن کے نہیں کہ جب ایک امیدوار 5 سالوں میں ایک بار اپنے ووٹرز کو تھوڑی سی عزت دیتا ہے، اور نہ ہی یہ پیسے کسی امیدوار کی جانب سے دی گئی رشوت ہے جس سے وہ ووٹوں کو خرید سکے، بلکہ یہ ایک وزیر اعظم کی طرف سے اپنے ملک کے کمزور اور غریب لوگوں کے لیے ایک خوبصورت احساس ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس پروگرام کو احساس پروگرام کا نام بھی دیا گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہباز بدر۔ آج کے اس پروگرام میں احساس کفالت پروگرام کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ایس بی رپورٹس پر جا کر آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ احساس کفالت پروگرام وفاقی حکومت کا ایک زبردست ریلیف پیکیج ہے جو کہ ملکی تاریخ میں اپنی نوعیت کا منفرد ایک ریلیف پیکیج تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ملکی تاریخ میں اتنا بڑا ریلیف پیکیج کسی بھی حکومت کی جانب سے آج تک نہیں دیا گیا، اور یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے۔ بیک وقت 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں 144 ارب کا پیکیج دیا گیا ہے، جو کہ فی خاندان کے حساب سے 12,000 روپے بنتا ہے۔ کم از کم اس بار لوگوں کے چہروں پر یہ اطمینان دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بار ان کا جو پیسہ تھا وہ انہی پر خرچ کیا جا رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے جس طرح شاہ خرچیوں کو عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کر برداشت کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور پہلے اگر کسی نے خرچ کیا بھی تو اس میں ان کی اتنی تشہیر ہوتی تھی اور اس قدر احسان کے ساتھ وہ لوگوں میں پیسہ تقسیم کرتے تھے کہ لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ حکمران یا لیڈر جو ہیں یہ قومی خزانے سے نہیں بلکہ اپنی جیب سے ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ان کی اس قدر تشہیر ہوتی تھی کہ خدا کی پناہ۔ اب احساس پروگرام کو دیکھ لیں کہ احساس پروگرام میں نہ تو وزیر اعظم عمران خان کی تصویر ہے، نہ تحریک انصاف کے کسی اور لیڈر کی، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کسی کی بھی تصویر نہیں ہے، حتیٰ کہ تحریک انصاف کا نام تک اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک الگ سے نام دیا گیا ہے، کسی پارٹی اور شخصیت کی تشہیر نہ ہو سکے۔ مگر اس سے پہلے ہم نے جس طرح کے نام دیکھے کہ اگر کسی حکومت نے کوئی پروگرام شروع کیا ہے تو وہ اپنے ہی کسی لیڈر کے نام پر شروع کر دیتے تھے، اور اس میں ان کا مقصد صرف ذاتی تشہیر ہوتا تھا۔ پروگرام کی افادیت ان کا بعد میں آتی تھی، پہلے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پروگرام وہ کر رہے ہیں ان کو سیاسی طور پر فائدہ ہو۔ فی زمانہ اب اس کی مثال یوں بھی لے لیں کہ وفاقی حکومت نے احساس کفالت کے نام سے پروگرام شروع کیا، پنجاب میں احساس کفالت پروگرام کے تحت ہی پیسے تقسیم ہوئے، کے پی کے میں چلے جائیں وہاں پر بھی، بلوچستان میں چلے جائیں وہاں پر بھی احساس کفالت پروگرام کے نام سے ہی لوگوں میں پیسے تقسیم ہوئے۔ مگر یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ پروگرام سندھ میں جاتا ہے تو وہاں پر احساس کفالت پروگرام کو پیچھے کر کے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے نام سے اور بے نظیر کی تصویر کے ساتھ اس پروگرام کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سارا پیسہ وفاقی حکومت کا تھا اور قواعد کے مطابق صوبائی حکومتیں نے اس پیسے کو لوگوں میں تقسیم کرنا تھا۔ مگر جیسے ہی یہ پیسہ سندھ حکومت کے حوالے کیا گیا، سندھ حکومت نے اس کو بھی اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اپنے الگ سے پیپر چھپوائے گئے جس کے اوپر بے نظیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے نام سے جو پرچیاں ہیں وہ کاٹی گئی وہاں پہ، اور احساس کفالت پروگرام کا جو نام تھا وہ کہیں کونے میں نیچے انہوں نے لکھ دیا، اور وفاقی حکومت کے پیسے پر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی۔ اور اس پہ دوسرا ظلم یہ دیکھیں کہ لوگوں کو پیسے بھی پورے نہیں ملے۔ لوگوں کو جو پیسے دیے گئے، کسی کو 500 کی کٹوتی کے بعد 12,000 میں سے پیسے دیے، کسی کو 1,000 اور کسی کو 2,000، اس طرح کی کئی شکایات ٹنڈو والا یار میں آئیں، اپنا لاڑکانہ سے آئیں، اور سندھ کے دیگر کئی اندرون سندھ کے ایسے بہت سارے علاقے تھے جہاں سے اس طرح کی کافی شکایات آتی رہی کہ وہاں پر لوگوں کو پیسے پورے نہیں دیے جا رہے۔ تو آپ یوں دیکھیں کہ پیسہ وفاقی حکومت کا تھا، مگر پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کے اس پیسے کو بھی اپنی ذاتی تشہیر اور سیاسی فوائد کے لیے استعمال کیا۔ یوں کہہ لیا جائے کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ پڑھی گئی۔ ذاتی تشہیر کے اور بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، جبکہ خادم اعلیٰ پنجاب میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہی اپنی ذاتی تشہیر تھا۔ وہ پنجاب میں کوئی بھی پروگرام اس لیے شروع کرتے تھے کہ ان کی ذاتی تشہیر ہو سکے اور ان کی پارٹی کو سیاسی فائدہ بھی ہو سکے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے سب نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ پنجاب کے جو عوامی مقامات کی لیٹرینیں تھیں ان کے اوپر بھی ہمارے خادم اعلیٰ صاحب کی تصویریں آویزاں تھیں۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کو اپنی ذاتی تشہیر کا کس قدر نشہ تھا کہ پنجاب کے عوامی مقامات کی لیٹرینیں بھی اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکی۔
ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم ایسا ہے جو قومی خزانے کو عوام کی امانت سمجھ رہا ہے اور اس کو عوام پر ہی خرچ کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، عمران خان جب سے آئے، عمران خان نے کبھی بھی آج تک اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے قومی خزانے کا استعمال نہیں کیا۔ عمران خان جب بیرونی دوروں پر بھی گئے، پرائیویٹ طیارہ ہائر کریں، اس کی بجائے وہ کمرشل فلائٹس میں گئے، امریکہ گئے، قطر گئے، سعودی عرب گئے، وہ جب بھی کہیں گئے انہوں نے کمرشل فلائٹس کو ہی چوز کیا تاکہ قومی خزانے پر اس کا برڈن نہ آ سکے۔ اور جب بھی عمران خان بیرونی دوروں پر گئے، وہاں پر انہوں نے مہنگے ہوٹلوں میں اپنی رہائش رکھنے کی بجائے جو پاکستانی قونصلیٹ آفس تھے یا پاکستانی ایمبیسیز تھی، انہی کے اندر ہی انہوں نے اپنی رہائش بھی رکھی۔ تو ایک وزیر اعظم کا اپنے قومی خزانے پر بوجھ نہ بننا، اس سے بڑی اور زبردست مثال ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اور عمران خان نے دیکھیں، عمران خان کا کوئی کیمپ آفس بھی نہیں ہے۔ عمران خان بنی گالا کا جو گھر ہے اس کا خرچہ بھی وہ اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے بنی گالا تک کا جو روڈ تھا وہ عمران خان نے اپنی ذاتی پیسوں سے بنوایا کہ قومی خزانے پر بھی اس کا بوجھ نہیں آنے دیا۔ عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، اور کسی اور وزیر کا بھی کوئی کیمپ آفس نہیں ہے۔ اس کے بجائے ماضی میں دیکھیں تو نواز شریف کے کئی کیمپ آفسز تھے، اس کے علاوہ جو شہباز شریف تھے ان کے صرف لاہور میں 5 کیمپ آفس تھے۔ اور تو اور پیپلز پارٹی کا ایک کٹ پتلی وزیر اعظم آیا تھا یوسف رضا گیلانی، اس کے صرف لاہور میں 3 کیمپ آفسز تھے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ قومی خزانے کے بل بوتے پر کس قدر شاہ خرچیاں کرتے تھے کہ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی تھی کہ عوام کا یہ پیسہ ہے، عوام پر خرچ کرنے کی بجائے وہ کن کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی خزانے کے بل بوتے پر ہی ہمارے جو سابق حکمران ہوا کرتے تھے، بیرونی دورے اور ان کی سیکیورٹی پر جو خرچ ہوتے تھے وہ بھی اربوں روپے میں ہوتے تھے۔ آصف علی زرداری ہو یا نواز شریف ہو، ان کے درمیان ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ کون سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے بیرونی دوروں پر اور اپنی سیکیورٹی پر۔ نواز شریف نے اپنے پچھلے 4 سالہ دورے حکومت میں 3 کروڑ روپیہ ٹپ دے دی قومی خزانے سے۔ زرداری صاحب نواز شریف سے تھوڑا سا پیچھے تھے اور انہوں نے 2 کروڑ 70 لاکھ روپیہ قومی خزانے سے ٹپ ادا کی۔ قومی خزانے سے یہ لوگ کس قدر عیاشیاں کیا کرتے تھے اور قومی خزانے کو مال مفت کی طرح استعمال کیا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو، ان دونوں نے قومی خزانے کے بل بوتے پر ہی میڈیا کو اپنے ہاتھ میں کیا ہوا تھا۔ دھڑا دھڑ غیر ضروری اشتہارات دے کر اپنی تشہیر کرتے تھے اور میڈیا مالکان جو تھے ان کو بھی خوش رکھتے تھے تاکہ ان کے خلاف کوئی بہت بڑے سکینڈل کو وہ لیک آؤٹ نہ کریں، اس پر بات نہ کریں۔ مگر جان لیں کہ پہلی بار ملک کی تاریخ میں ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو قومی خزانے کا غیر ضروری تصرف خود پر حرام سمجھتا ہے اور اپنی کابینہ پر بھی اس کا تصرف جو ہے حرام سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے نہ ہم نے ایسے کوئی واقعات دیکھے، نہ ہم نے کبھی سنا اور نہ دیکھا کہ کوئی ایک وزیر اعظم ایسا آیا ہو جو قومی خزانے کا صحیح استعمال کرتا ہو اور قومی خزانے کا جتنا بھی پیسہ تھا وہ غریبوں پر ہی خرچ کرتا ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ریگولر اپڈیٹس ملتی رہیں۔